أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی ترغیب دیتے ہیں بخل کی، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے ذلیل کر دینے والا عذاب۔ چنانچہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند نہیں کرتے جو تکبر اور فخر کرتا ہے۔ آگے متکبر بندے کی ہی صفت بیان فرمائی ہے۔ جو متکبر بندہ ہوتا ہے، الذین یبخلون، وہ بخل کرتا ہے۔ تو بخل جو ہے عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مال کے خرچ کرنے میں کنجوسی کرنے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں صرف مال کے خرچ کرنے میں کنجوسی مراد نہیں ہے بخل سے، یہاں پر علم میں بھی بخل کرنا مراد ہے، کیونکہ یہ آیت مدینہ منورہ میں جو یہودی تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ جس طرح مال میں کنجوسی کرتے تھے، اسی طرح وہ علم کے پھیلانے میں بھی کنجوسی کرتے تھے۔ جس طرح ان کے پاس جو کتاب تھی اس میں نبی علیہ والسلام کی صفات کے بارے میں تذکرہ موجود تھا، لیکن وہ بخل کرتے تھے بتانے میں۔ کوئی یہودی عام بندہ ان سے پوچھنے آتا تو وہ جو بات لکھی ہوئی ہے اس کی بھی آدھی بات بتاتے اور وہ بھی غلط بتاتے تھے، تو علم میں بھی بخل کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بخل صرف مال کے خرچ کرنے کی کنجوسی کا نام نہیں ہے، بلکہ علم چھپانے کا نام بھی کنجوسی ہے۔ نبی علیہ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو سخی بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے اور لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے۔ لوگوں کے قریب ہونے کا مطلب کہ لوگ بھی اسے پسند کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو کنجوس اور بخیل بندہ ہوتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے اور لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ پھر ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن، کہ دو خصلتیں، دو عادتیں کبھی بھی مومن بندے میں جمع نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا البخل، ایک ہے کنجوسی اور دوسرا فرمایا ذہن سے نکل گیا، ہاں، سوء الخلق، اخلاق کا برا ہونا۔ ایک ہے کنجوسی اور دوسرا اخلاق کا برا ہونا، یہ دو عادتیں، یہ دو صفتیں مومن بندے میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگر کسی مومن بندے میں یہ صفت جمع ہو تو گویا اس میں کافروں کی صفت موجود ہے، مومن بندے کی صفت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں گن کر نہ دو، وگرنہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں بھی گننا شروع کر دیں، اور مال کو خرچ کرنے میں نہ رکو، اس کی حفاظت نہ کرو بلکہ اس کو خرچ کرو۔ اگر تم روکنے لگ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ بھی روکنے لگ جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بخل والی صفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔
پھر آگے ارشاد فرمایا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا ہو، بہت کچھ عطا کیا ہو، تو وہ نظر بھی آنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت عطا کیا ہوتا ہے لیکن ان کے جسم میں بھی اچھے کپڑے نہیں ہوتے اور جوتا بھی اچھا نہیں ہوتا، اور اپنے آپ کو فقیر ظاہر کرتے ہیں، کہیں نظر نہ لگ جائے۔ یہ غلط بات ہے۔ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہوا ہے تو وہ نظر بھی آنا چاہیے، تاکہ پتہ چلے اللہ نے تم پہ فضل کیا ہو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، چونکہ یہ صفتیں کافروں کی ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے آگے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ سارا عذاب جو ہے، توہین والا عذاب جو کافروں کے لیے تیار کر رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بخل کی جو صفت ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہماری حفاظت فرمائے۔ دعا کر